بریرہ زید تم سے کتنی محبت رکھتے ہیں اور تمہاری کتنی قدر کرتے ہیں، تو یہ بتلاؤ کہ تم اس نکاح کو جاری کیوں نہ رکھتی ہو؟ تم رکھو، میں تم سے یہ کہتا ہوں، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اس نکاح کو جاری رکھو۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا مشورہ ہے یا آپ کا حکم ہے؟ اگر آپ کا حکم ہے تو میرے سر آنکھوں کا، لیکن اگر یہ آپ کا مشورہ ہے تو یا رسول اللہ مجھے یہ نکاح آئندہ قبول نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قلب مبارک پر پورا قرآن نازل ہوا، 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بریرہ، جس چیز کا اختیار تم کو اللہ نے خود دے دیا ہے، محمد اس کو اختیار کو کیسے ختم کر سکتا ہے؟ یہ ہے بنیاد ہماری شریعت کی۔ اب شریعت میں جو مسائل جو ترمیم کی بات کرتے ہیں، وہاں براہ راست کوئی ترمیم کی تو گنجائش شریعت میں ہے ہی نہیں۔ البتہ جو نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کے لیے ہمارے علماء نے ایک اصول رکھے ہیں، ضابطے رکھے ہیں کہ اس شریعت سے تطابق کرنے کے ساتھ ساتھ ان شرائط میں، ان مسائل میں مسئلے کا حل کیسے اخذ کیا جائے۔ آج جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ مسلم پرسنل لا میں تبدیلی کیوں نہیں کی جا سکتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بین الاقوامی سازش کا نتیجہ ہے، اور اس سازش میں ہمارا ملک بھی ایک طریقے سے جانے یا انجانے میں شریک ہے۔ آج خود ہندو معاشرے میں ایک دانشور طبقہ احساس کمتری میں مبتلا ہے، اور وہ یہ کہ جب ہندو پرسنل لا مختلف مرحلوں میں اس کے ایکٹ پاس ہوئے، تو ان 5-7 سالوں کے عرصے میں جو 56 تک پاس ہوتے رہے، اس کے بعد میں ترمیمات ہوتی رہیں، تو اس کا دانشور طبقے کا ایک احساس یہ ہے، اور احساس کمتری میں مبتلا ہے، کہ جب ہندو پرسنل لا میں تبدیلی کی جا سکتی ہے تو مسلم پرسنل لا میں تبدیلی کیوں نہیں کی جا سکتی؟ ہمارا جواب یہ ہے کہ ہمارا قانون براہ راست اللہ کا دیا ہوا قانون ہے، اور تمہارا جو قانون ہے وہ تمہارے ہاتھوں کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اللہ کی ذات مکمل ہے تو اس کا دیا ہوا نظام بھی مکمل ہے۔ تم نامکمل ہو تو تمہارے ہاتھوں کا بنایا ہوا قانون بھی نامکمل ہوگا۔ میں اس کی چند مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں کہ پوری دنیا نے ہمیشہ اسلام کے قانون سے استفادہ کیا، اور استفادہ کیا لیکن اسلام کے نام کے اوپر نہیں کیا، اپنی عقل کے مطابق استفادہ کیا اور چھوٹا چھوٹا ٹکڑا لے کر جوڑتے رہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو طلاق کا مسئلہ کو لے لیجیے کہ طلاق کے مسئلے میں کا کوئی تصور ہی ہندو معاشرے میں نہیں تھا، اور جب سن 1951-52 میں یہ بل پاس ہوا تو سن 56 میں جا کر اس ڈائیورس ایکٹ پر ہمارے صدر جمہوریہ نے دستخط کیے، اور یہ ان کے صدر جمہوریہ کے دفتر میں یہ بل جو پاس ہوا تھا وہ پڑا رہا، اس نے ایکٹ کی شکل اختیار نہیں کی، اور ان کے احتجاج تک وہ ایک مضبوط ہندو مذہبی شخصیت تھی ان کی، صدر جمہوریہ کی، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری جو مذہبی روایات ہیں اس میں کوئی تبدیلی کی جائے۔ بہرحال اس کا ایک بہت عجیب و غریب پس منظر ہے کہ وہ طلاق کا قانون کیوں لایا گیا ڈائیورس قانون ہندو ایکٹ میں، اس کی بہت ایک پس منظر ہے، اس کو یہاں بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہرحال ایک بات یاد رکھیے کہ جب خدائی قانون کے خلاف بغاوت ایک حد تک پہنچ جاتی ہے، میں انصاری صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ خدائی قانون کے خلاف جب بغاوت آخری حد تک پہنچ جاتی ہے تو قوم اور بندے اور مخلوق اللہ کی طرف خود بخود لوٹتے ہیں۔ جب یہ پتہ چلا کہ بھئی یہاں تو چھٹکارا مل ہی نہیں سکتا ہے، تو ڈائیورس ایکٹ کو لے کر آئے اور طلاق کا قانون پاس ہوا۔ میں وراثت کے مسئلے کو لے لیجیے، وراثت میں لڑکیوں کا کوئی حصہ تھا ہی نہیں۔ میری تقریر تقریباً 1.5 گھنٹے کی تھی، لیکن اب میں تو اپنی 15 منٹ میں بات پوری کر دوں گا، مختصراً میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اب گنجائش نہیں ہے 1.5 گھنٹے کی۔ آپ اس کو لیجیے، وراثت کو لیجیے، وراثت قانون میں انہوں نے اسلام سے استفادہ کیا، اور کس طریقے سے کیا کہ لڑکیوں کا کوئی حق تھا ہی نہیں وراثت میں۔ 1956 میں انہیریٹنس جو ہے وہ لا پاس ہوا، بل بنا، پھر بل پیش ہوا، ایکٹ بنا، اور ایکٹ بننے کے بعد میں جائیداد میں عورتوں کا حصہ، لڑکیوں کا حصہ
مخصوص کیا گیا، اس کا حصہ مقرر ہو گیا۔ چلیے ہم اعتراف کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری بات کو مانا، اسلام سے استفادہ کیا اور اخذ کیا اس قانون کو، لیکن چونکہ اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اس لیے اس میں سقم رہ گیا۔ سقم کیا تھا کہ اس میں یہ ہے کہ لڑکی کا حق جائیداد کے اندر ہوگا باپ کی حاصل کردہ جائیداد کے اندر، اس کی پشتینی جائیداد میں اس کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا۔ تو ہندو دانشوروں میں یہ بات چلتی رہی کہ بھائی پشتینی جائیداد کے اندر بھی اس کا حق ہونا چاہیے، لہذا 2005 میں دوبارہ امینڈمنٹ ہوا اور پشتینی جائیداد کے اندر اس کا حصہ مقرر کیا گیا، کیس بھی مقرر کیا گیا۔ تو باپ نے کوئی پراپرٹی حاصل کی، پرچیز کی یا اس کو حاصل ہوئی، اس کے بعد میں جو پشتینی جائیداد تھی جوائنٹ فیملی کے اندر اس میں اس کا حصہ نہیں تھا، 2005 میں وہ پاس ہوا۔ اب اس میں بھی ایک لکونہ رہ گیا۔ اسلام نے سارے حقوق اتنے اعتدال کے ساتھ میں رکھے ہیں کہ کسی کا حصہ میں کسی بھی حصہ دار کی حق تلفی نہ ہو۔ تو اسلام نے ایک قانون یہ بنایا کہ کوئی شخص اپنے مال میں اگر کوئی وصیت کر سکتا ہے تو تاکہ اس کے مرنے کے بعد میں دوسرے حصے داروں کی کوئی حق تلفی نہ ہو، اس لیے اپنے مال میں 1/3 حصے کی وہ وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ کی وصیت وہ کرے گا تو وہ نافذ نہیں کہلائے گی، نافذ نہیں ہوگی۔ اب ہندو انٹلیکچوئلز آج کی تاریخ میں ڈسکشن چل رہا ہے، میں جانتا ہوں ڈسکشن چل رہا ہے، خوب اندر کھانا کھچڑی پک رہی ہے کہ بھئی ہمیں اسلام سے یہ قانون لینا چاہیے، اس لیے کہ بہت ساری فیملیاں ایسی ہیں جنہوں نے حصہ دے دیا گیا لیکن وصیت کر دی اپنے لڑکوں کو یا اپنے لڑکے کو یا لڑکے نے دباؤ ڈال کے اپنے حق میں وصیت کروا لی اور لڑکی کا حق مارا گیا۔ تو یہ جو سارے بل پیش آ رہے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ اسلام نے 1400 سال پہلے جو حق عورتوں کو دیا تھا، عزت اور احترام دیا تھا، 1400 سال تک تو تم نے حق مارا نہیں مارا۔ تمہارے خود یہ بل کی جو سیریز ہے وہ ثابت کر رہی ہے کہ 1400 سال تک تم نے عورتوں کا حق مارا، بچیوں کا حق مارا، لڑکیوں کا حق مارا، بہنوں کا حق مارا، ماؤں کا حق مارا۔ لیکن اب تم کو اعتراف ہے تو کھلے دل سے کیوں نہیں قبول کر لیتے ہو کہ ہم اسلام کا قانون ایز اٹ از قبول کر لیتے ہیں؟ ہم تو دعوت دیتے ہیں تم کو، آپ کو ہم ایسی دعوت نہیں، ہم دعوت دیتے ہیں تم کو کہ آؤ تم بھی سامنے بیٹھو، ہم بھی سامنے بیٹھتے ہیں۔ تم اسلام کے قانون وراثت، اسلام کا قانون ازدواج، اسلام کا قانون طلاق، سب پر تم ڈیبیٹ کرو، اوپن ڈیبیٹ کرو، تم ثابت کرو اپنے قانون کو، ہم ثابت کرتے ہیں اپنے قانون کو۔ ہم یقین کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے دل میں اگر انصاف ہے، تمہارے دل میں اگر درد ہے، تمہارے دل میں عورتوں کی حق تلفی کے خلاف تمہارے دل میں اگر کڑن ہے تو تم حقیقتاً اسلام کے قانون کو سپورٹ کرو گے اور اس کو اعتراف کرو گے۔ آئیے ہم تعدد ازدواج کو دیکھ لیتے ہیں۔ آج ہم پر یہ الزام آ رہا ہے کہ مسلمان ایک سے زیادہ 4 شادیاں کرتا ہے۔ ہندوستان کی جو رپورٹیں یہ موجود ہیں، سینسس موجود ہے 1961 کا، وہ یہ بتلا رہا ہے کہ سب سے کم جو تعدد ازدواج کا جو ریشو ہے وہ مسلمانوں کے اندر ہے۔ آپ تصور کریے کہ 1961 کا سینسس اور اس کے بعد میں پونا کا ایک ریسرچ ادارہ ہے جو گورنمنٹ کے تحت چلتا ہے، اس کا سروے اور اس کی ریسرچ، یہ تمام چیزیں یہ بتلا رہی ہیں کہ تمام کمیونٹیز کے اندر سب سے کم 1 سے زیادہ شادی کرنے کا رواج مسلمانوں کے اندر ہے۔ اور مسلمان کہ جب الیکشن آتا ہے تو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ صاحب ہم 5 ہمارے 25، یعنی 2 میاں بیوی، 4 بیویاں، 1 مرد، 5 ہو گئے، اور ہر بیوی سے 4 بچے پیدا ہوں گے، لہذا 25 پیدا ہو جائیں گے۔ اور اتنا ماحول پولیٹیسائز کیا جاتا ہے اور خراب کیا جاتا ہے، اس نتیجے میں الیکشن جیت جاتے ہیں۔ لیکن آپ تصور کیجئے، حقائق پر تو غور کرنا پڑے گا نا آپ کو کہ حقائق کیا ہے۔ اب آپ یہ بات دیکھ لیجئے کہ آپ نے 1 سے زیادہ تعدد ازدواج کی اجازت ہندو لاء میں نہیں دی۔ ہندو لاء میں سن 52-53 میں یہ کہا کہ 1 سے زیادہ شادی ہندو نہیں کر سکتا، لیکن اسی قانون نے ایک دوسرا راستہ گندگی کا کھلا چھوڑ دیا، اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ یہ ہے کہ آدمی 1 سے زیادہ عورتوں سے تعلقات قائم رکھ سکتا ہے۔ اب میں ہندو معاشرے کی عورتوں سے کہ تم یہ بتلاؤ کہ تمہارے ایک مرد سے تعلقات ہیں اور اس کی قانونی بیوی پہلے سے موجود ہے، تو تم یہ بتلاؤ کہ جب وہ مرے گا یا اس کی پراپرٹی کے جب وقت آئے گا تو تمہیں تو کوئی حق ملے گا نہیں۔ اور تم جو ہے جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے،
تمہاری حیثیت کیپٹ کی ہے، یعنی رکھیل کی ہے۔ تو ہندو معاشرے میں جس ایک سے زیادہ عورتوں سے تعلقات جس ہندو مرد کے ہوں گے وہ کیپٹ کہلائے گی، وہ قانون بیوی نہیں کہلائے گی، لہذا اس کا وراثت میں کوئی حق نہیں ہوگا، مینٹیننس میں کوئی حق نہیں ہوگا، اس کے اگر بچے پیدا ہوئے ہیں تو ان کی کفالت کرنے کی ذمہ داری اس مرد کی نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگی۔ تو میں ہندوستان کی ان تمام عورتوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تم یہ بتلاؤ، دل پر ہاتھ رکھ ہو کہ تم ہندوستان کی وہ ایسی تمام عورتیں کہ کیا تم بیوی بن کر اور سارے حقوق حاصل کر کر رہنا چاہتی ہو؟ کون سا قانون پسند کرو گی، یا وہ قانون جس نے تمام حقوق تم کو محروم کر دیا ہے؟ ایک عورت پورے ہندوستان میں نہیں ملے گی جو اس بات کی تائید کرے کہ میں رکھیل رہنا چاہتی ہوں، بلکہ وہ کہے گی کہ میں بیوی بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ اسلام نے احترام دیا ہے، اسلام نے عزت دی ہے عورتوں کو، لیکن ہم اس پر اگر کھلے دل سے گفتگو کریں، ڈیبیٹ کریں تو ہم چیلنج کرتے ہیں، آئیے آپ اپنی بات رکھیے، ہم اپنی بات رکھنے کو تیار ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ تمام حقائق کے ساتھ میں ہم یہ بات ثابت کرنے میں یقیناً کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی کہ اسلام کا قانون تمام عدل پر مبنی ہے، اسلام کا قانون انصاف پر مبنی ہے، اسلام کا قانون نے عورتوں کو عزت دی ہے، احترام دیا ہے اور معاشرے میں ایک مقام عطا کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب